نبیل بتاتے ہیں کہ وہ گرمیوں میں اکثر مریچ آیا کرتے تھے، کبھی وہاں سے آگے نتیہ دلی جا کر کیمپ کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ان کا پلان کچھ اور تھا۔ مری سے کچھ کلومیٹر پہلے رائٹ سائڈ پہ آپ نے دھیان دیا ہو تو ایک پرانا کھنڈر آتا ہے۔ وہ بلڈنگ برٹش دور کی ہے اور بہت خستہ حال میں ہے، اس کی دیواریں گر چکی ہے، اور اگر کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ دیکھیے گا، لیکن میں کبھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اس جگہ جانے کی۔ نبیل اور اس کے دوستوں کا پلان یہ تھا کہ مری جا کر گاڑی مال روڈ پر لگائیں گے اور بائی واک ان کھنڈرات میں جائیں گے اور وہاں بون فائر کریں گے اور رات بھی وہیں سپینڈ کریں گے۔ انہوں نے پلان کے مطابق اپنی گاڑی مال روڈ پہ پارک کری، اس کے بعد واک کرتے ہوئے مری سے اسلام آباد کی طرف 3 کلومیٹر واک کری۔ اب ان کے لیفٹ سائڈ پہ وہ کھنڈر چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے تھوڑا سا پہاڑ چڑھا اور آخر کار اس کھنڈر تک پہنچ گئے۔ بہت بڑی بلڈنگ تھی کسی دور کی، اس کے کھنڈرات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی دیواریں گر چکی تھی، کچھ کمروں کی چھت ابھی موجود تھی، لیکن وہ بہت خستہ حال میں تھی، کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ ہم نے پھر لکڑیاں جمع کری اور آگ جلانے کا انتظام کرا اور ہم وہاں بیٹھ گئے اور چاندنی رات میں تنہائی اور ویرانگی کو انجوائے کرنے لگے۔ ہم ابھی ریلیکس ہوئی تھے کہ ایک دوست نے بے وقوفی میں ڈراؤنے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ ابھی باتیں کرتے کچھ لمحات ہی گزرے تھے کہ گھر کی ہر طرف سے کچھ لوگ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبیل بتاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی معیوب نہیں تھا، وہ بالکل نارمل انسان جیسے تھے، البتہ ان کے قد کافی لمبے تھے، 6.5 فٹ سے زیادہ۔ ہم نے سوچا کہ پہاڑی لوگوں کے قد ہوتے ہوں گے لمبے، اور اس بات کو اگنور کرتے۔ وہ ہم سے بات کرنا شروع ہو گئے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، تم سب یہاں کیوں آئے ہو؟ نبیل کے دوست نے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ یہ جگہ آپ کی ہے، ہم بس یہاں رات گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی ہم چلے جائیں گے، آپ ناراض نہ ہو اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں۔ یہ بات ان کو کافی بری لگی اور غصے میں ایک آدمی کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئیں اور وہ غصے میں کہنے لگا کہ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز ان کھنڈرات میں گونجنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز مری کے پہاڑوں میں بھی گونج رہی ہے۔ میرا ایک دوست کافی گھبرا گیا تھا اور اس نے اپنا سامان پیک کر کے جانا مناسب سمجھا، لیکن باقی دوستوں نے کہا کہ صبر کرو، ہم بات کرتے ہیں، لیکن مسلسل کہنے پہ ہم سب وہاں سے چلے گئے۔ ہوٹل میں پہنچ کر نبیل کے دوست نے کہا کہ ہم نے بیچ میں آگ جلائی ہوئی تھی اور ہم سب کے سائے نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جو لوگ وہاں سے نکل کے آئے تھے ان میں سے کسی کا بھی سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے وہاں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔